اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری زندگیوں میں جتنے ہمارے پلانز ہیں، یا جس طریقے سے ہماری صبح ہوتی ہے، یا جس طریقے سے ہمارے اپنے جو ہے فیوچر پلانز ہیں، جو ہمارے پاسٹ کے ایکسپیرینسز ہیں، یہ ساری چیزوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس لیے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، وجہ کیا ہے؟ جو بھی ہماری ضرورتیں ہیں وہ وجہ بن جاتی ہیں، تو ہماری ضرورت ہی ہماری وجہ بن جاتی ہے۔ ہماری ضرورتیں کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ مان لیجئے کہ بھوک لگی ہوئی ہے، تو کیا ایک وقت پیٹ بھر کھانا کھانے سے وہ ضرورت مکمل ہو جاتی ہے؟ پھر اس کے آگے کی تیاریوں میں ہم لگ جاتے ہیں۔ کافی سارے جانور زمین پر ہیں جن کا روز کا نظام یہ ہے کہ ان کو ایک وقت کے کھانے کی کوشش میں رہتے بس۔ انسان کا نظام الگ ہے۔ انسان کے نظام میں کیا ہے کہ جمانا ہے، تیاری میں رہنا ہے، اور مسلسل وہ چیزوں کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ ذمہ داریوں کا وہ جو ہے ہمارے اوپر ایک نظام بنا ہوا ہے۔ دوسرے جانوروں کی ایک حد تک ذمہ داری ہے، آپ ڈاکیومنٹریز میں اس میں دیکھیں گے، نیشنل جیوگرافک ہے، ڈسکوری ہے، جہاں بھی ہے، یا اپنا پرسنل ایکسپیرینسز آپ دیکھیے کہ جتنے جانور ہیں ایک وقت تک وہ لوگ جو ہے اپنے بچوں کو لاتے کھلاتے، جیسے ان کو اڑنا سکھا دیے یا دوڑنا سکھا دیے، پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑا جاتا ہے، وہاں سے انہوں اپنی کوششیں شروع کرتے ہیں۔ ہمارا کہیں نہ کہیں ایک لمبے عرصے تک جو ہے ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈنسی رہتی، جہاں پہ ہمارے کو لے کر چلنا رہتا چیزوں کو۔ تو وی آر آلویز ایسوسیٹیڈ ود رسپانسبلٹیز۔ یہ ساری چیزوں میں، یہ ذمہ داریوں میں اور یہ رسپانسبلٹیز کو پورا کرنے میں ہماری پریورٹی کیا رہتی ہے؟ وقت کے ساتھ ہم کہیں نہ کہیں تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اسکول میں ہیں تو پاس ہونا ہماری کہیں نہ کہیں پریورٹی ہے، اور اگر جاب کیس میں ہیں تو پھر وہاں پر پروموشن وغیرہ یہ چیزوں کی ہماری پریورٹی ہوتی ہے۔ ہماری سارے فیسز آف لائف میں ہم ایک سب سے امپورٹنٹ چیز کو کہیں نہ کہیں پیچھے رکھ دیتے، اور وہ ہے دی کریٹر، جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے۔ ہو سیڈ پٹ می فرسٹ اینڈ ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی ایزی فار یو۔ مجھے پہلے رکھو، ساری چیزیں میں تمہارے لیے آسان کر دوں گا۔ کیونکہ لاجک کیا ہے؟ دیکھیے، ہم چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے، چیزوں کو جو بنانے والا ہے، جو آسان کرنے والا ہے، اس کا خیال کہاں ہے؟ تو کوئی بھی چیز جب شروع ہوتی ہے، کوئی بھی میٹر ہو، جیسے اس سے پہلے بھی ہماری بات ہوئی تھی کہ اگر چپل بھی ٹوٹ رہی ہے تو پہلا دھیان کہاں جانا ہے؟ ہمارے بنانے والے کی طرف، بیکاز ہی از دا ون ہو از دا پرووائڈر، سسٹینر۔ تو جب ہم رب کا لفظ استعمال کرتے تو ہر چیز کا دینے والا ہے، تو جب ہم وہ چیز کو پیچھے رکھ دیتے، اس کے بعد ہر چیز ہمارے سر پہ آنا شروع ہو جاتی۔ تو آپ دیکھیے کہ کسی سے بات ہو رہی تھی، تو وہ شخص ذکر کرے کہ بھئی میرے بچے کا انتقال ہو گیا، میں پریشان ہو گیا، مجھے یہاں پریشانی ہوئی، مجھے وہاں پریشانی ہوئی، میں بہت پریشان ہو گیا، میں یہاں اتنی حد تک پہنچ گیا کہ میں بولا اللہ کب تک آزماتے میرے کو ذرا سانس لینے جگہ دو، بس ہو گیا میرے کو یہ پریشانیوں سے۔ ایک ہی آدمی ہے۔ دوسرا ایک شخص ہے جو یہ بولا بڑے پیارے انداز میں، اس کو سورہ بقرہ کی آیتیں شیئر کرنے کا موقع ملا، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آپ کے لیے جو ہے یہ بات نہیں ہے کہ آپ بس اتنا بول دیے کہ ہم ایمان لے آئے تو آپ کو جنت مل جائے گی، آپ کو آزمایا بھی نہیں گیا جیسے آپ سے پہلے لوگوں کے اوپر آزمائش آئی تھی۔ تو انہوں بولے بھائی وہ لوگ الگ تھے، ہم الگ ہیں نا، تو ہم تو بہت گنہگار ہیں، انہوں بہت اچھے لوگ تھے۔ تو یہ سوچنے کا نظریہ دیکھیے آپ، وجہ کیا ہے؟ وہ دونوں لوگ اپنی اپنی جگہ پر غلطیوں میں ہیں۔ غلطی کس وجہ سے ہے کہ آپ دو انالیسس پیش کر رہے، دونوں آپ کی جان پہ مصیبت بننے والے ہیں۔ وہ آدمی جو شکایت کر رہا ان بھی غلط کر رہا، اور وہ آدمی جو اپنے آپ کو ایبل نہیں سمجھ رہا اس آزمائش کے، ان بھی غلط کر رہا۔ تو کیا یہ بات نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرما دیے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ بول رہے کہ کسی جان کو اللہ اس کی طاقت سے زیادہ آزماتے نہیں۔ تو ہم زیادہ جاننے والے ہیں کہ اللہ زیادہ جاننے والے ہیں؟ تو اللہ زیادہ جاننے والے ہیں۔ جب اللہ ہمارے کسی چیز میں ڈال رہے ہیں تو ختم، ہمارے پاس آپشن نہیں ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے کے علاوہ۔ نہیں، ہاں شکایت کرنے سے اپنے آپ کو روکنا بہت ضروری ہے۔ دوسری چیز، یہ ہم کون ہیں کہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم میں سے کون کتنی کیپیسٹی کا ہے، کہ کس کے اوپر کون سی آزمائش آنی چاہیے؟ تقدیر الہی ہمارے ہاتھ میں ہے کیا؟ نہیں۔ جو بھی مصیبت ہم پہ آتی ہے اس میں بس ہم کو
سجدے کی طرف جانا ہے، صبر سے کام لینا، اور وہی راستہ ہمارے کو اللہ کے رسول نے سکھایا ہے۔ اللہ بھی وہی بتا رہے ہیں قرآن میں کہ جو بھی مصیبت آئے اس پہ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگے۔ صحیح ہے؟ تو ہماری زندگیوں کا پورا سسٹم دیکھیے آپ کہاں خراب ہونا شروع ہوتا کہ کوئی پریشانی آئی اور ہم پریشانی کے پیچھے کے ریزنز کو دیکھنا شروع کرتے، جیسے کہ ہم اپنی عقل سے پوری تقدیر کو تبدیل کرنے والے ہیں۔ It is not possible, it's not going to happen. Is it going to happen? علم کے لیے، انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہاں تھوڑا بہت ہے کہ ہم دیکھ سکتے، بٹ ٹو ایکسیپٹ واٹ از کمنگ آن یو از دا فرسٹ تھنگ ٹو پٹ یو ان پیس، نہیں تو آپ بحران ہونا شروع ہو جائیں گے۔ صحیح ہے؟ جو بھی چیزیں آپ کی لائف میں ہو رہی ہیں اس وقت، جو بھی شارٹ کمنگز ہیں، جو بھی آپ اپنی لائف میں ہیں، وہاں پر اگر آپ یہ مان کر چلیں کہ یہ میری سٹوری ہے اور مجھے اس میں سے نکلنا ہے، مجھے کسی اور کو نہیں دیکھنا ہے، مجھے کسی اور کے ساتھ کمپیریزن نہیں کرنا ہے، اور مجھے کسی اور چیز کے انالیسس میں نہیں جانا ہے، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ یہ میری کہانی ہے، اس میں مجھے جو مصیبت آئی ہے یا جو پریشانی میں ہوں یہ میری تقدیر سے ہے، اور اس کے بعد ایک ریزن رہے گا کہ یا تو میں اس سے اور مضبوط ہوں گا یا تو میں اللہ سے دور جاؤں گا۔ میں کیا چاہتا ہوں اپنے لیے؟ that I should get closer to my creator، وہی میرے لیے ہمیشہ سکسیس کا راستہ ہے۔ تو put your creator first۔ ہر چیز، کچھ نعمت ملی تب بھی، کچھ کھو گیا تب بھی، جب آپ مصیبت میں ہو تب بھی، جب آپ کچھ چاہتے ہو تب بھی، whatever it is put him first۔ second trust in destiny، جو بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تقدیر سے ہی ہو رہا ہے، کسی کے برا کرنے کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، یا آپ کے تھوڑا سا ہے نا اس میں اسمارٹنیس آپ کی کم ہو گئی اسی لیے ویسا ہو رہا ہے، ایسا کچھ نہیں، تقدیر کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آپ تقدیر کو ایکسیپٹ کریے، ہاں اس کے بعد کوششیں ہیں جو شاید چیزوں کو تبدیل کر سکتی ہیں۔ ورک ہارڈ ٹو چینج یور کنڈیشن۔ اللہ بھی بول رہے ہیں کہ جب تک آپ اپنی حالت نہیں بدلتے ہم بھی حالات نہیں بدلتے۔ تو اپنی حالت بدلنے کا مطلب کیا؟ یو شوڈ اسٹرائیو فار اٹ، محنت کرنا ہے اس میں تبدیلی لانے کے لیے، اور دعاؤں کے ساتھ محنت کرنا ہے۔ جب یہ دو چیزیں ہوں گی تو آپ ایک ایسے وقت میں داخل ہوں گے جو کبھی آپ نے امیجن نہیں کیا تھا۔ اب آپ اس وقت دیکھیے، ہم سب اپنی ایج میں جو پہنچے ہیں، ہم امیجن کرے تھے کہ ہم ایسا پہنچیں گے، اتنے بڑے ہوں گے، ایسا کریں گے، ایسا کریں گے۔ کتنے ہمارے ساتھی تھے جو وقت سے پہلے، مطلب وقت سے پہلے سے مراد یہ ہے کہ ہم سے پہلے ابھی ہم باقی ہیں اور ان کا سفر ختم ہو گیا، انتقال کر گیا۔ جو لوگ ہمارے ساتھ تھے اب وہ نہیں ہیں، ان کی سٹوری ختم۔ ہماری اپنی سٹوری کو ہم کو سمجھنا ہوگا کہ میری سٹوری کیا ہے، میں کہاں جا رہا ہوں۔ تو اس کے لیے اپنے آپ کو، اپنی تقدیر کو مکمل طور پہ یقین پالنا پڑے گا کہ جو بھی میرے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ میری تقدیر ہے۔ آپ کسی XYZ شخص کو دیکھ رہے ہو جس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے، آپ کیا چاہتے ہو؟ آپ اس کے جیسا بننا چاہتے ہو۔ ارے بھائی ان الگ ہے، تم الگ ہو، ہے نا؟ آپ کسی اور اپنے ساتھی کو دیکھ رہے ہو، وہ ان کچھ اور کر رہا ہے، اس کے پاس میں کچھ اور ہے، آپ کو اس کے جیسا ہی کچھ چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ اپنی تقدیر میں ہم کو الگ الگ چیزیں ملنے والی ہیں، وہ تقدیر الہی پہ راضی ہونا پڑے گا، نہیں تو کہیں نہ کہیں ہم پھر غلط ڈائریکشن میں چلے جائیں گے۔ کیونکہ اگر ایسا ہوتا کہ ہر آدمی بادشاہت دیا جاتا تو نظام پورا الٹا اوپر نیچے ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے روزی دے، جس کو چاہے تنگ کر دے، یا اللہ کی مرضی ہے جس کو زیادہ دے، کسی کو کم دے، کسی کو اور تھوڑا کم دے، کسی کو بیلنس کر دے، یہ سب تقدیر سے۔ تو اپنی مٹیریلسٹک چیزوں میں کمپیریزنز اور کمپٹیشن بند کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہم اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں۔ تو وی آر ٹارچرنگ آور سیلس لٹرلی بیکاز وی جسٹ وانٹ ٹو ہیو سم تھنگ وچ somebody else has۔ ہمارے پاس ہم وہ چاہتے ہیں جو کسی اور کے پاس ہے، تو ظلم ہے۔ بھائی تیرے پاس جو ہے اس پہ صبر کر، شکر کر، جو تجھے چاہیے اس کے اوپر صبر کر، پھر مل جائے گا۔ اپنے جو بھی گولز ہیں اس کے لیے بڑی اچھی محنت کریے، شدت سے محنت کریے، ورک ہارڈ فار یور گولز۔ اگر آپ کو مل جاتا ہے اٹ ول بی یور گلوری کہ آپ فتح حاصل کر لیے، اگر نہیں ملتا ہے تو اٹ ول بی یور ایکسپیرینس، آپ سبق سیکھو گے۔ دونوں چیزوں میں آپ کا لاس نہیں ہونے والا ہے۔ اف یو ون واٹ یو ہیو پلانڈ اٹ ول بی یور گلوری بائی دی مرسی آف اللہ۔ اف یو فیل اٹ ول بی یور ایکسپیرینس، اٹ ول ہیلپ یو سم ویئر ایلس، ہے نا۔ جو بھی آپ کے علاوہ ہے نا، پٹ یور سیلف لاسٹ اینڈ لیسٹ، پٹ یور کریٹر فرسٹ۔ جو بھی آپ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، اسٹارٹنگ فرام یور کلوزسٹ سرکل، آپ کی فیملی، آپ کے ماں باپ، آپ کے بھائی بہن، آپ کے بیوی بچے، پھر آپ کے ریلیٹیوز، آپ کے فرینڈز، آپ کے نیبرز، ایسے دھیرے دھیرے جیسا وہ سرکل بڑا ہوتا جاتا ہے،
Everyone, even the people on road, deserves your best. Be best everywhere. हर एक के लिए, शो ऑफ के लिए नहीं, इसलिए कि अल्लाह ताला आपको अशरफुल मखलूक़ात बताया. तो व्हेन विल यू बिहेव इन दैट कैरेक्टर? हम वो सिफत के साथ कब काम करेंगे? अशरफुल मखलूक़ात वाली सिफत है हमारे में, चेक करने की ज़रूरत है कि when I am dealing with people, when I am on road, when I am behaving with my relatives, when I am behaving with my neighbors, I should behave like Ashraful Makhluqat, the best among the creatures. Worst नहीं, वहाँ बेस्ट होना है. दोस्तों के साथ बात कर रहे, स्पीक बेस्ट. पड़ोसियों के साथ बिहेव कर रहे, बिहेव बेस्ट. जो भी आपके दोस्त है, बी बेस्ट विद देम. बेस्ट बनने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको ये करना है, स्टॉप हैविंग नेगेटिव थॉट्स. बुरा गुमान पालना बंद कर दीजिए लोगों के बारे में. अगर आप किसी को किसी चीज़ में देखते हो जो आपको अनकंफर्टेबल दिख रही है, शायद उसकी वजह ये होगी कि ही मे हैव डिफरेंट रीजंस. उसके या तो उसको पता नहीं होगा, या तो बीमार हो गया, या तो पता नहीं कुछ और रीज़न होंगे. आप नेगेटिव जितना सोचोगे, आपकी लाइफ में उतना इफ़ेक्ट करना शुरू होंगी वो चीज़ें. और जितने आप पॉजिटिव रहेंगे, आपकी वो एनर्जी से आप चीज़ों को चेंज करना शुरू करेंगे. और ये आप एक उम्मीद की रोशनी बनेंगे जो लोगों के लिए मदद की जो है वो रोशनी हो जाएगी. फिर वो मदद करेंगे आप लोगों की. ये कब होगा? जब आप अपनी ईगो को सबसे लास्ट में रखोगे. तो इस बात पे, ईगो की बात पे, शायद यही वो चीज़ है जो सारी चीज़ों को ख़राब कर देती है, ईगो. ये हमने सबसे पहले जो बात शुरू की थी कि हम अपने बनाने वाले को सबसे पहले रखेंगे, शायद कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपने ईगोस को सबसे पहले रखा हुआ है, जिसकी वजह से सारा जो सिस्टम है हमारा वो बिगड़ा हुआ है. अगर ये होता कि हम अपने रब को सबसे पहले रखते और सबसे लास्ट में अपने आप को रखते, तो सब सही चलने वाला था. सही है. मगर हर जगह दोस्तियों में कोई कुछ बोल दिया, मुझे उन्हें ऐसा कैसा बोला, हाउ डिड ही स्पीक विथ मी लाइक दैट विथ मी. तो ये आई, मी और माई सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट है, जब ये आपका फ़िल्टर बन जाता है, देन इट्स गोइंग टू हैव प्रॉब्लम्स. कि आप हर चीज़ को उसी के पैरामीटर में तोल रहे हो, उसी से देख रहे हो. हर जगह आपका वही है कि इन मुझे ऐसा कैसा बोला, उन मेरे साथ वैसा कैसा बिहेव करा, इन मुझे वो कैसा बोल दिया. तो ये आई, दिस इज़ अ डिज़ास्टर. आपको दुश्मनों की ज़रूरत नहीं, आप खुद अपने आप को बर्बाद कर लेने वाले हैं. सही है. वो तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा. जब ये हम पढ़ते हैं और बोलते हैं तो इसको मानना भी पड़ेगा कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के इख्तियार में. लोगों के बोलने से कुछ नहीं होने वाला है. नहीं, लोगों ने नबियों को भी मजनून बोला, पागल बोला, पता नहीं क्या क्या बोला. बोलने से कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ. अल्लाह ताला हर दौर में अपने बंदों को उठाते हैं जितने मुकामों पे उनको अल्लाह ताला उठाना चाहते हैं, और देते हैं जितनी इज़्ज़त अल्लाह देना चाहते हैं. और फिर रहती दुनिया तक उनके नाम भी बाकी हैं, है ना. तो इसी तरीके से अल्लाह ताला अपने उन बंदों की मुहाफ़िज़त करते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं. उनके जाने के बाद उनकी लेगेसी की हिफाजत करते हैं अल्लाह ताला, कि उनका ज़िक्र खैर उनके पिछलों में और उनके अगलों में बाकी रहेगा. तो इफ़ वी वांट टू हैव लाइक शॉर्ट साइटेड लाइफ, जिसमें बहुत अंधेरी सी चीज़ें हैं और बार बार गुमराही है, वी आर नॉट क्लियर वेयर इट्स हेडिंग टू, जहाँ हमको मालूम नहीं है कहाँ जा रही, तो हमको अपने आप को सामने रख के चलना है. फिर हम बर्बाद हो जाएंगे. फिर आखिरी में हम वो वहाँ पर तो पहुँचने ही वाले हैं जहाँ पे अगली जो लाइफ है उसका सामने आना है हमारे, जब ये रियलाइजेशन होगा कि क्या मैं किस चीज़ को पहले रख दी. अगर हम वाकई में दोनों जहाँ की कामयाबी चाहते हैं तो अपने आप को सबसे लास्ट रखना पड़ेगा, अल्लाह को सबसे पहले रखना पड़ेगा, तकदीर की बातों को मानना पड़ेगा. उसके बाद अपनी कोशिशें, मेहनतें होंगी, कामयाबी मिली अल्लाह की तरफ से होगी, नाकाम हुए कोई बात नहीं, आपके इल्म में इजाफा होगा, उस पर आप सब्र करेंगे, फिर उसका अजर आखिरत में आपको मिलने ही वाला है. फिर उसके बाद आपको हर एक के लिए हुस्न सुलूक से बात करना और काम करने की ज़रूरत है. हाँ, हमारी तबीयत, इंसान की जो है तबीयत है, हम कहीं ना कहीं चिड़ में आ जाते हैं. ट्राई टू कंट्रोल योरसेल्फ. गुस्से में अगर हमारा इल्म और हिकमत पीछे छूट जाए तो वो गुस्सा हमारे लिए बर्बादी हो जाएगा. अपने गुस्से को इल्म और हिकमत के साथ कंट्रोल कर चलिए, तो फिर हम कोई भी सिचुएशन हो उसमें से सक्सेसफुल आगे निकल जाएंगे.
انشاءاللہ. تو اسی بات کے ساتھ آخر میں ہمیں ہمارے لیے کیا چاہیے؟ ہمارے لیے اللہ کافی ہے. ہم سب کے لیے آگے رہیں اور اپنے لیے لوگوں سے امید ہرگز نہ رہیں. ڈو ناٹ ہیو ایکسپیکٹیشن فرام پیپل, ہیو آل دی ایکسپیکٹیشنس فرام یور کریٹر, بیکاز ہی از دا ون ہو از گوئنگ ٹو ریوارڈ یو. کہ آپ کا بنانے والا ہی آپ کی محنتوں کا صحیح آپ کو اجر دینے والا ہے. لوگوں سے کچھ نہیں ملنا. فیو کلیپس اینڈ فیو ٹیپس, few likes, few shares, they are not going to help anything. They are not going to bring any change. ایک کہیں ٹھہر کے فوٹو لیے اس پہ جو ہے آپ امید کر رہے کہ لوگ آپ کی تعریف کریں گے, اس سے کچھ نہیں ملنے والا ہے آپ کو. Put your God first, put your Creator first, and put yourself last, and in the end you have your Creator with you, and that's enough against anything and everything. Okay? جزاکم اللہ خیراً. We end our class for today. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.